السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو حج کی تمنا رکھتے ہیں، کتنے لوگ برسوں بچت کرتے ہیں، کتنے دلوں میں یہ خواب ہوتا ہے کہ ایک بار کعبہ کو دیکھ لیں، کتنے لوگ ہر دعا میں کہتے ہیں یا اللہ ایک بار اپنا گھر بلا لے، لیکن ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، ہر آرزو کو راستہ نہیں ملتا اور ہر منصوبہ بندی بلاوا نہیں بن جاتی۔ پھر آپ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، آپ کو اجازت دی، آپ کے لیے راستے کھول دیے، آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جو اس کے گھر کی طرف روانہ ہوں گے۔ یہاں ایک بہت گہری بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حج صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس پیسے ہیں، وقت مل گیا، پاسپورٹ بن گیا، ویزا آ گیا یا بکنگ ہو گئی۔ حج اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ اس لیے حج کا پہلا احساس صرف خوشی نہیں بلکہ شکر ہونا چاہیے۔ دل میں یہ یقین اتر جانا چاہیے، یا اللہ میں اپنی طاقت، اپنی تدبیر یا اپنی قابلیت سے نہیں آ رہی بلکہ آپ نے مجھے بلایا ہے۔ اور جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں بلایا گیا ہوں تو اس کا دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، شکر پیدا ہوتا ہے اور اسے یقین آتا ہے کہ یہ سفر اس کی مرضی سے زیادہ اس کے رب کی رحمت ہے۔ حج دراصل اس پکار کا جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بلند کی تھی، جب مکہ کی وادی سنسان تھی، جب وہاں نہ آبادی تھی نہ ظاہری اسباب۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، اور وہ صدا صرف صدا اس زمانے کے لوگوں تک محدود نہیں بلکہ صدیوں سے دلوں کو جگا رہی ہے۔ آج وہی صدا آپ کے دل تک پہنچی ہے، اس لیے آپ جا رہے ہیں۔ اس لیے جب آپ کی زبان پر لبیک اللہم لبیک آئے تو صرف یہ نہ سمجھیں کہ آپ الفاظ دہرا رہے ہیں، بلکہ یہ محسوس کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں، یا اللہ آپ نے بلایا، میں حاضر ہوں، آپ نے پکارا، میں آ گیا۔ حج کی اصل روح یہ ہے، بندگی، اطاعت، سپردگی اور تسلیم۔ آپ ذرا سوچئے، وہ جگہ کیسی ہے جہاں آپ جا رہے ہیں؟ وہ کوئی عام جگہ نہیں، وہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا، وہ گھر جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور برکت کا مرکز بنایا۔ یہ وہی گھر ہے جس کی طرف ہم پوری زندگی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے دور بیٹھ کر اس کی طرف سجدے کیے، اس کے رب کو پکارا، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا تو اسی گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہاجرہ علیہ السلام کی سعی کی یاد باقی ہے، جہاں آب زمزم جاری ہوا، جہاں توحید، صبر، قربانی اور اللہ کی تاریخ محفوظ ہے۔ حج چند ظاہری اعمال کا نام نہیں، یہ اطاعت کی تاریخ ہے، یہ توکل کی تاریخ ہے، یہ قربانی کی تاریخ ہے۔ یہ اس خاندان کی داستان ہے جس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات، اپنا آرام اور اپنی محبتیں قربان کر دیں۔ احرام ہمیں سادگی سکھاتا ہے، طواف ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کا مرکز صرف اللہ ہو، صحیح ہمیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی کوشش یاد دلاتی ہے کہ بندہ اسباب بھی اختیار کرے اور دل اللہ سے بھی جوڑے رکھے۔ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے لیے محبوب چیز بھی چھوڑی جا سکتی ہے۔ عرفات ہمیں قیامت یاد دلاتا ہے۔ رمی ہمیں سکھاتی ہے کہ شیطان کو صرف سوچ میں نہیں بلکہ عمل میں بھی رد کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اہم سوال یہ ہے، کیا ہر وہ شخص جو حج پر جاتا ہے حج کی روح بھی پا لیتا ہے؟ ضروری نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم مکہ پہنچ جاتا ہے مگر دل ابھی بھی دنیا میں الجھا رہتا ہے۔ سوٹ کیس تیار ہوتا ہے، ٹکٹیں بن جاتی ہیں، دوائیاں رکھ لی جاتی ہیں، لیکن دل ابھی بھی شکایتوں، دکھاوے، آرام طلبی اور دنیاوی فکر میں پھنسا ہوتا ہے۔ اس لیے مکہ جانے کے لیے صرف سامان کافی نہیں، دل کی تیاری بھی ضروری ہے۔ اپنے دل سے پوچھئے، میں حج پر کیوں جا رہی ہوں؟ صرف فریضہ ادا کرنے یا واقعی اللہ کی رضا چاہتی ہوں؟ کیا میں مغفرت چاہتی ہوں؟ کیا میں چاہتی ہوں کہ میرا دل بدل جائے؟ کیا میں نئی زندگی کے ساتھ واپس آؤں گی؟ اگر نیت صاف ہو جائے تو حج بدل جاتا ہے، کیونکہ نیت ہی حج کو بناتی ہے۔
حج انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ دنیا میں رہتے رہتے انسان اپنے کپڑے، اسٹیٹس، گھر، نام اور پہچان میں خود کو بھول جاتا ہے۔ پھر حج جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی اصل پہچانو۔ جب لاکھوں لوگ ایک ایسے لباس میں نظر آتے ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے فرق کتنے عارضی ہیں۔ وہاں نہ برانڈ کی اہمیت ہوتی ہے، نہ دولت کی، نہ عہدے کی۔ وہاں صرف ایک چیز دیکھی جاتی ہے، آپ اللہ کے سامنے کس دل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حج دل کو پگھلا دیتا ہے۔ انسان کو اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں، اپنی کمزوریاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی غفلتیں یاد آتی ہیں، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا رب کتنا بڑا، کتنا کریم اور کتنا رحم کرنے والا ہے۔ عرفات میں روح کانپتی ہے، مزدلفہ میں انسان کو اپنی بے بسی یاد آتی ہے، منا میں عطائیت کی تاریخ سامنے آتی ہے۔ حج انسان کے اندر وہ سوال جگا دیتا ہے جو دنیا کی دوڑ میں سو چکا تھا، میں اپنے رب کے ساتھ کہاں کھڑا ہوں؟ جب قیامت کی یاد دلاتا ہے، جب لاکھوں انسان ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قیامت کا منظر ہو۔ وہاں نہ مال کام آئے گا، نہ خاندان، نہ دنیاوی حیثیت۔ وہاں صرف اللہ کی رحمت اور انسان کے اعمال ساتھ ہوں گے۔ خاص طور پہ ایک عورت جب حج کے لیے جاتی ہے تو وہ صرف ایک فرد کے طور پر نہیں جاتی، وہ ایک بیٹی، ایک بیوی، ایک ماں اور ایک بہن کی حیثیت بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ لیکن حج اسے یاد دلاتا ہے کہ ان سب رشتوں سے پہلے وہ اللہ کی بندی ہے۔ یہ احساس عورت کو اندر سے مضبوط کر دیتا ہے، اور جب وہ اپنے شعور کے ساتھ حج کرتی ہے تو واپس آ کر صرف خود نہیں بلکہ اپنے گھر بھی نور لے کے آتی ہے۔ حج کا اصل مقصد صرف اعمال مکمل کرنا نہیں بلکہ دل کو بدلنا ہے۔ اصل حج وہ ہے جس کے بعد انسان پہلے جیسا نہ رہے، اس کے اندر عاجزی، شکر، توبہ اور بندگی پیدا ہو جائے۔ آئیے دعا کریں، یا اللہ، اگر آپ نے ہمیں اپنے گھر کا بلاوا دیا ہے تو ہمیں اس بلاوے کی قدر بھی عطا فرما۔ ہمیں صرف جسمانی طور پر حج کرنے والا نہ بنا بلکہ دل سے حج کرنے والا بنا۔ ہماری نیتوں کو خاص فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہماری زندگیوں کو بدل دے، اور ہمیں ایسا حج نصیب فرما جو تیری رضا کا ذریعہ بن جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔